السلام علیکم پیارے دوستوں، شب قدر کی رات بخشش کی رات، مغفرت کی رات ہے۔ شب قدر کی رات کتنی اہمیت کی رات ہے، اس کو جس نے سمجھ لیا اس کی زندگی سنور گئی، اس کی قسمت بدل گئی۔ اس لیے پیارے دوستوں، آئیے شب قدر کی رات صرف 5 منٹ کا ذکر اپنی قسمت کو بدل ڈالو۔ مایوس لوگوں کے لیے آخری موقع۔ یہ 5 منٹ کا تسبیح کا عمل بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں، یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعے سے اگلے جمعے کے دن تک اور تمام تاخراتوں میں شب قدر کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں انشاءاللہ۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن اور شب قدر کی رات پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں اور رحمتوں کی فراوانی ہوگی۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو یا سکون و آرام نہ آتا ہو، نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بھی شب قدر کی رات اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو، ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو اور وہ والدین پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرما بردار بن جائے، تو وہ والدین بھی اس تسبیح کو شب قدر کی رات پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس گھر کے اندر بھی سکون و آرام آ جائے گا، اس گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور کسی کا بد نصیب ہے تو وہ بھی کھل جائے گا، اور جو چاہتا ہے کہ میرا من پسند رشتہ میرے گھر خود آ جائے اور میری من پسند جگہ شادی ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اس کی بھی قسمت کھل جائے گی۔ مایوس لوگوں کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ شب قدر کی راتوں کو پکڑ لیں، شب قدر کی کسی بھی رات کو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز اس کی پریشانیاں منٹوں میں دور ہو جائیں گی۔ صرف 5 منٹ کا ذکر آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے دن پھیر دے گا، آپ کی بھی قسمت بدل جائے گی۔ پیارے دوستوں، ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے اس وظیفے کو شب قدر کی رات ضرور کر لو، انشاءاللہ خوشیوں سے زندگی بھر جائے گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہارے گھر میں بھی خوشیوں کی ریل پیل ہو جائے گی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، بیماری گھر سے دور چلی جائے گی، من پسند جگہ شادی ہو جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ شب قدر کی رات ویسے بھی رمضان کی طاق راتوں میں آتی ہے اور یہ رات بہت اہمیت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو اس رات میں۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی راتوں میں، اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک اس شب قدر کی رات ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ ضرور سنیں، اسکپ مت کیجیے گا، اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، جتنا ہو سکے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں۔
پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل حاجات کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیمی کی یا کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں، اور اس کے بعد 2 تسبیح صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھیں۔ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور شب قدر کی رات اور طاق راتوں میں اس تسبیح کی بہت فضیلت ہے۔ آپ اس تسبیح کو 2 تسبیح پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک آپ کی کیسے پریشانی کو دور کرتا ہے، کیسے آپ کی بدقسمت کو کھولتا ہے، کیسا آپ کا نصیب چمکتا ہے، کیسے آپ کا مقدر کا ستارہ بلند ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 2 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور دعا مانگنی ہے گڑ گڑا کر شب قدر کی رات۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اس 5 منٹ کے ذکر کو قبول فرمائے گا، اور آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا، اور آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے گھر میں بھی دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جب آپ کے گھر میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ آپ کا آئندہ آنے والا اگلا رمضان بہت خوشحال گزرے گا۔ اللہ پاک سے اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ مایوس لوگوں کے لیے ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے کہ آپ کی قسمت کو بدل کر رکھے گا۔ جو مایوس لوگ سالوں سے مایوس بیٹھے ہیں، پریشان ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا وظیفہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ ان طاق راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں، مغفرت کی راتوں میں اس وظیفے کو کر لیں، اس تسبیح کا عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 5 منٹ کا ذکر آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ صرف 5 منٹ ہیں جو آپ اپنی زندگی کو دے سکتے ہیں۔ اس 5 منٹ میں آپ کی پریشانیاں دور ہونے والی ہیں۔ اللہ پاک سے یہ تسبیح کا عمل پڑھ کر اللہ پاک سے سب کچھ مانگ لیں۔ اللہ پاک سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ شب قدر کی رات تو ویسے بھی وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، بخشش کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ آؤ مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، جو دل کی خواہش ہے، جو دل کی تمنا ہے، سب کچھ مانگ لو، میں سب کچھ عطا کرنے والا ہوں، سب کچھ دینے والا ہوں۔ آپ لوگ کیوں دیر کرتے ہیں، کیوں پیچھے ہیں اپنی دعا سے، اپنے وظیفے سے، اس تسبیح کے عمل سے؟ اس لیے جلدی کریں اور اس عمل کو ضرور کریں، اور دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے، اور شب قدر کی رات ہماری تمام پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے، شب قدر کے صدقے، لیلۃ القدر کے صدقے قبول فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔